شکریہ چیئرمین صاحب. آپ ہاؤس ذرا دیکھ رہے ہیں. شروع کروں چیئرمین صاحب؟ اجازت ہے چیئرمین. اللہ الرحمن الرحیم. آج میں سمجھتی ہوں ہم سارے موجود ہیں، پورے ملک کی توجہ مبذول ہے اتنے آج یہاں جو لیجسلیشن پاس ہونی ہے ایوان میں. اور بات ضرور کہوں گی، میں نے اپوزیشن کے پارلیمنٹری لیڈر بیرسٹر اور ہم نے ان کو بصد احترام نہ صرف سنا بلکہ میں شمولیت کی دعوت دی تھی. ان کی ساری اور جو سجیشنز سے بار بار انوائٹ کیا، انہوں نے آخری دن تک نیشنل اسمبلی کے اور چیئرمین پارٹی کے بیرسٹر گوہر کے ساتھ دن تک کوئی ترامیم جو ٹھوس تھیں، جن کا کوئی معنی، ان کی کوئی انہوں نے شک نہیں پیش کی. تو یہ کمیٹی ملی ہے، پارلیمانی کمیٹی. اب میں شروع کرنا چاہتی ہوں چیئرمین صاحب کہ یہ سوال ہو رہا ہے کہ یہ کیوں بن رہا ہے. بار بار یہ بات کی جا رہی ہے کہ یہ ایک سیاسی مقاصد کے لیے ہوتا ہے. تو پہلے میں کہوں گی کہ میں پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتی ہوں اور ایک کارکن ضرور ہوں، لیکن اس وقت مجھ پر ایک ذمہ داری ہے یہ قوم اور اس ایوان کو یاد دلانے کی کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس آئین کی بنیاد رکھی اور کنسنسس اور شراکت داری سے رکھی 1933. اس کے بعد 18ویں ترمیم کے ذریعے وفاق بچانے کا ایک پورا ڈھانچہ اور منصوبہ پیش، اور آج اسی تسلسل میں میثاق جمہوریت کے تسلسل میں اس کی لیگسی اور اس کی میراث میں جو شہید موت کا خواب تھا، اس وقت میاں محمد نواز شریف کا بھی خواب، اس کی آپ جانتے ہیں چیئرمین صاحب 70 سے 80% شکیں ہم نے آئیں 18ویں ترمیم کے ذریعے یقینی بنائیں. اور اس میں بھی پیپلز پارٹی نے پہل کی، اپنے سارے دوستوں کو ساتھ لے کے چلے اور ایک طویل ایکسرسائز کے ذریعے کیا. آج جو ہم کرنے جا رہے ہیں کوئی حملہ نہیں ہے، کہا جا رہا ہے حملہ ہے. تو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے سب یہ بات کریں گے، جو چیئرمین ہے اس پارٹی کے نوجوان، لیکن اتنی انہوں نے رک کی، اتنی لیڈرشپ دکھائی کہ اس کا دائرہ تھا، سرکل آف کنسلٹیشنز تھا، دائرہ شراکت داری کا. چیئرمین صاحب نہ صرف وکلا تنظیموں میں خود جا کے بات کی ہے، اس لیے ہیں اس کے آپ خود وکیل بنے ہیں، اپنا موقف شفافیت کے ساتھ کہ قوم کے ساتھ شیئر کیا ہے، میڈیا پہ شیئر کیا ہے، آپ کے توسط پارلیمنٹ میں بھی شیئر ہوا ہے. اور میں یہ بھی کہوں گی کہ سول سوسائٹی، مجھے بار بار کہا گیا کہ آپ نے ہر سول سوسائٹی ایکٹر سے، چاہے آپ ان کی بات سن سکیں یا نہیں، انکلوڈ کر سکیں نہیں، اس فیل کی بات سنیں، ان کو وزن دیں، ان کو عزت دیں، اور ان کا ان کی پریشانی ہے، ان کی جو سوچ ہے پیپلز پارٹی کے طریقہ کار میں، خاص حقوق کے حوالے سے ان کو انکلوڈ کریں. ہم پرفیکٹ نہیں ہیں چیئرمین صاحب، لیکن قوموں تاریخ میں ایک موڑ آتا ہے. کون مجھے یہاں کہہ سکتا ہے کہ اپنے صدقے دل سے بتائیں کہ is our judicial not broken? Is it not broken? Tell me if that is not something you can say. یہاں اس کی 58(2)B کی بات ہوئی، 58(2)B تگ و دو کر کے ساتھوں نے مل کے ہٹایا. تو پھر آپ کو اور میاں نے ایک اور 58(2)B میں ہٹا دیا گیا. جیسے آپ نے خود بتایا ہے، کسی نے آپ سے کہا گیلانی صاحب آپ نے تو ہٹا دیا ہے، پھر دیکھیے گا کہ کہاں سے آپ کو ہٹایا جائے گا جب آپ پرائم منسٹر ہیں. تو کو آپ جس دن نو کانفیڈنس لیتے ہیں، زرداری نے بار بار یہ بات سمجھائی ہے کہ ایک تو
آپ کا حق ہے. پارلیمان اپنے حقوق مانگے, سسٹم کو فکس کرنے کی کوشش کرے تو کہا جاتا ہے سیاسی مقاصد کے لیے کر رہے ہیں, اپنی جان بچانے کے لیے کر رہے ہیں. تو جی سیاست کوئی گندا الفاظ نہیں ہے, کوئی کا کچرا نہیں ہے. ہم فخر سے یہ سیاست کرتے ہیں. بہت سے لوگ یہاں قربانی دے کے آتے ہیں. ہم کوئی صرف ایک بڑی سفید گاڑی میں یہاں نہیں پہنچتے ہیں, قربانیاں دے دے کے. ہمارے یہاں قربانیاں دے کے, شہری باجی ابھی بولیں گی, قربانی دے کے ہم پہنچتے ہیں. بالکل. تو آپ بتائیں مجھے, حق یہ نہیں ہے کہ پارلیمان اپنے اختیارات کو یقینی بنانے کے لیے آفاقی انداز میں قانون سازی کرے؟ یہ کوئی بار بار کہا جا رہا ہے کانپ تھا. دیکھیے جی, ناک تھا تو ہم ناک کے سامنے بین نہیں, ہم کالے یا سفید ناک کے سامنے بین نہیں بجاتے. ہم پیپلز پارٹی سے ہیں, ہم اسے وہیں ختم کرتے ہیں. جی ختم کیا گیا, اگر تھا تو وہ ختم کیا گیا, یہ کوئی بات نہیں ہوتی. جی تعمیر, ملک کے حالات دیکھیں, آپ نے اسے جوڑنا ہے یا تقسیم کرنا ہے, آپ نے ہے یا تعمیر کرنا ہے. تو میرا آپ سے یہ کہنا ہے کہ کیوں پاکستان پیپلز پارٹی نے اسے بار بار اس کو اتنی لیڈرشپ, کہ میں نہیں سمجھتی کہ بہت سارے لوگ اس میں ہر دوست نے انت کی ہے, لیکن جو لیڈرشپ میں سمجھتی ہوں چیئرمین بلاول بھٹو زدہ سمجھتی ہوں کوئی اور نہیں دکھا رہا تھا اس وقت. کوئی سیاسی ویکیوم نہیں چھوڑا. یہ سیاسی لیڈرشپ کرے, اس میں ترامیم کرے, شفافیت کے ساتھ. یہ بتاؤں گی, دیکھیے پہلا پہل ڈاکٹر صاحب تو محترم ساتھ ہیں, وہ بے شک کرے. دیکھیے چیئرمین صاحب, اس میں لڑی گئی ہے سیاسی لڑائی, جو لڑی گئی ہے وہ یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ چیز فیڈریشن میں کیا ہوتی ہے. دیکھیے یہ کی جو پوری زنجیر ہے وہ پیپلز پارٹی کا آئین رہا ہے. جب ایسٹ پاکستان آپ سے الگ ہوا, سقوط ڈھاکہ ہوا, اس اسٹیٹ آئی وجود میں, یہ سینٹ سقوط ڈھاکہ میں آئی کہ نہیں چیئرمین صاحب, بچانے آپ کے وفاق کو, کہ کوئی صوبہ اٹھا کے یہ نہ کہے کہ ہمارے حقوق سلب ہوئے. ابھی بھی وفالات میں بھی صوبوں کے حقوق سلب ہوتے ہیں. میں بل کہوں گی ہوتے ہیں, کیونکہ یہ پرفیکٹ نہ ہم پرفیکٹ ہیں, نہ ہم فرشتے ہیں, لیکن ہم اس طرف آپ جھکا کے عوام کے سامنے کوشش کرتے ہیں. لیکن ہمارے حقوق, صوبوں کے حقوق جب آئیں گے ایز ریپریزنٹڈ, نمائندہ پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف ہے, اور جو شفافیت کے ساتھ آئیں گے, ضروری میں پارلیمان کا ہاتھ ہوگا. تو آپ مجھے بتائیں یہ کہاں سے اسالٹ جوڈیشری پہ یا کورٹ پہ بہت سے مسائل اٹھتے ہیں. سر بہت سے, آپ بیرسٹر صاحب نے 18 منٹ بات کی, میں 10 کروں گی سر. تو بہت سے مسائل اٹھتے ہیں, بہت سے مسائل اٹھتے ہیں, لیکن آپ نے ایک پارلیمنٹری کمیٹی بنائی, دونوں ہاؤسز کی پارلیمنٹری بنائی, جن میں سارے پارلیمانی لیڈر موجود تھے. وہاں آ کے تھینک یو, بہت تھینک یو ڈاکٹر صاحب, وہاں آ کے آپ اپنی ارشاد ٹھوس پیش کرتے. یہی حسن جمہوریت کا, آپ اسی لیے الیکٹ ہو کے آتے ہیں. اور بات سمپل سی ہے جی, دنیا میں کہیں یہ نہیں ہوتا کہ ججز اب طے کرتے ہیں کون اپوائنٹ ہوگا, کون بینچ پہ, کون آگے جائے گا. دنیا میں پارلیمان کرتی ہے جوڈیشری ایڈوائزری کا. آپ کس کے جوڈیشل ایڈوائزری کمیٹیز ہوتی ہیں جس میں سول سوسائٹی ہوتی ہے, اور یہاں کے خواتین ہوں گی یا نان مسلم ہوں گے, اقلیت کے ممبر جن کی آواز نہیں ہے ان کی بھی آواز ہوگی. اس میں کون سا حملہ ہے,
کون سا ناگ ہے بھائی؟ مجھے سوائے اگر آپ کے دل میں، اور آپ بار بار پرانے بل کو کرٹیسائز کریں جی، اس 10 منٹ بالکل ہو رہے ہیں، میں کمپلیٹ کر رہی ہوں کیونکہ مجھے خیال ہے اس میں، تو میں وائنڈ اپ کرتے ہوئے کہوں گی آخری بات میں، دس از ایوری تھنگ از اے ورک ان پروگریس. پارلیمان کی ہر کام ایسا ہو جا کے شراکت داری سے سب کچھ کر سکتے ہیں، اور آپ نے کام نہیں کیا جس سے آپ کو فخر سے سر بلند نہیں ہو سکتا. آپ اس لیے آپ دوسرے ممالک کو سے موازنہ کریں اور آپ بتائیں. پھر میں آخر میں آپ کا بھی چیئرمین صاحب، یہاں میرے سارے کالیگز ہیں، سینئر جونیئر بیٹھے ہیں، سب نے بہت محنت کی ہے اس میں، اور خاص طور سے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اور پرائم منسٹر، جنہوں نے صبح شام ہمارے سوال جواب، ہماری جتنی بھی سفارشات ہیں ان کو برداشت کیا. مولانا صاحب تو ظاہر ہے ہمارے ساتھ آئے ہیں اور انہوں نے جو ترامیم کی ہیں وہ بھی سرآنکھوں پر، لیکن بہتر ہوتا کہ پی ٹی آئی ایز اے پارلیمنٹری پارٹی سب کو اپنی سفارشات لے کے